اگلا سوال چلے گا. میرا یہ کوشچن ہے کہ سرما لگانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو قرآن خوانی ہوتا ہے ایک گھر میں، جو سارے قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں لوگ، تو اس کے جو سجدے ہوتے ہیں وہ ایک بندے کو لینے چاہیے یا تو پھر ہر کسی کو اپنا اپنا سجدہ لینا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ہی لینا چاہیے سجدہ. ٹھیک ہے، میں آپ کے مناسب. قبلہ پہلے آپ بھی بتا دیجیے. سرما لگانے سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ قرآن خوانی کے لیے اگر جا رہے ہیں کہ جو واجب سجدے والی آیت ہے تو سب نے جو پڑھا ہے، جس نے پڑھا ہے اس پر سجدہ واجب ہے. تو یہ ایسا واجب نہیں جو ایک ادا کر لے تو باقی سے ساقط ہو جائے. کفائی والا نہیں ہے کہ نماز میت ایک نے پڑھ لی تو باقی سے ساقط ہو جائے گا. مثال معذرت، لیکن نماز میت ہی کی مثال اس وقت ہے. باقی لیکن ایک سجدہ اگر جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی سنا ہے، اگر کسی نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے تو دو سجدے واجب ہے. اچھا، پڑھنے کا الگ اور سننے کا الگ. اس میں ٹیلی ویژن آ جائے گا؟ میں یہاں سے سجدے والی آیت پڑھ دوں، اگر گھر پہ بیٹھے سن رہے ہیں، اگر لائیو پڑھ رہے ہیں، ابھی لائیو نشریات چلی، میں بھی پڑھ دوں تو ہر سننے والے پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. جی ہر سننے والے پر گھر پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. اگر وہ استماع ایک ہے، سماع یعنی ویسی آواز کان میں ٹکرائی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، وہ الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ کوئی سن رہا ہے جیسے، تو ایسی صورت میں اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. ریکارڈنگ چل رہی ہے، ٹیپ چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، تب بھی بہتر ہے کہ چلیں، کر لیں، لیکن ویسے واجب نہیں ہوگا. اور اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس سجدے کے لیے فقہ جعفر کہتا ہے کہ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو انہوں نے مثال دی تو مجھے بات یاد آئی کہ جیسے ایک ہی کر لیں تو کیا سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو معمولاً قرآن خوانی کے بعد کچھ تبرک نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ایک ہی کھا لے تو سب کے لیے کافی نہیں ہوتا. سب الگ الگ کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اپنا سجدہ بھی الگ الگ کریں اپنا. ٹھیک ہے.